بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ناظرین، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کمالوی نیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نئے آنے والے تمام ویور سے میری درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو آپ کو بآسانی موصول ہو سکے۔ ناظرین، آج نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پچھلی حکومت کے دور میں ریکارڈ خسارہ اور بھاری قرضوں کی وجہ سے ملک میں معاشی بحران پیدا ہوا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس دوران ملک کی سیاسی اور معاشرتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے کہا، الحمدللہ ملک معاشی استحکام کی طرف گامزن ہے۔ وزیر اعظم، پارٹی اور پوری قوم کی نگاہیں آپ پر ہیں۔ انشاءاللہ آپ اور آپ کی تجربہ کار ٹیم جلد ملک کو معاشی مشکلات سے نکالے گی۔ ملاقات کے دوران وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ اب بھی وہی تجربہ کار ٹیم ملک میں معاشی بحران ختم کرنے اور معاشی استحکام لانے کے لیے پرعزم ہے، جس نے پہلے بھی ملک کو مشکلات اور بحران سے نکالا تھا۔ ایٹمی دھماکے کیے اور معاشی پابندیوں کے باوجود لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کر کے ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ اس کے علاوہ سینئر رہنما گوہر اعجاز کی جانب سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا۔ ظہرانے میں سیاسی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاکستان کی سمت درست ہے، ڈیفالٹ نہیں کریں گے۔ اپوزیشن جگہ جگہ کہہ رہی ہے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اپوزیشن کے کہنے سے پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ ملکی معیشت بہتر کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ اپوزیشن دنیا کو کرپشن کے فرضی قصے سنا کر سرمایہ کاری کے راستے بند کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مالی انتظام بہتر کرنے کے پاداش میں 5 سال جلا وطنی گزاری۔ میرے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک کیا گیا۔ جس رفتار سے ہم پہلے چل رہے تھے ہمیں G20 کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ معیشت 46ویں نمبر پر جا پہنچی۔ ہم نے روپے کو بغیر سوچے سمجھے ڈی ویلیو کیا۔ آج ہم دوسرے ممالک سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ملک سے گندم کی اسمگلنگ کو جنگی بنیادوں پر روکنا ہوگا۔ 2013 میں بھی دنیا کہتی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ ہم نے محنت کی، 5 دن میں بجٹ دیا اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ پریس کانفرنس کے بعد اسحاق ڈار کا دوبارہ ایوان صدر سے رابطہ ہوا، پھر درخواست کی کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، آگے بڑھنے میں ہی فائدہ ہے۔ ایوان صدر سے پیغام ملا، پہلے یہ تو بتا دیں آپ کی پارٹی میں فیصلے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ حتمی ہے۔ اس کی ٹائمنگ کپتان ایسے بنائے گا، یہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ خیال رہے حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان بیک ڈور مذاکرات جاری ہیں، جس کی باقاعدہ تصدیق بھی کی جا چکی ہے۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس پر اسحاق ڈار نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ بتایا گیا ہے کہ اس وقت حکومت کی جانب سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے صدر مملکت
عارف علوی کے درمیان بات چیت چل رہی ہے، تاہم اب تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے مذاکرات کے لیے اپنا باقاعدہ نمائندہ مقرر کر دیا ہے۔ عمران خان نے سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر شبلی فراز کو ایوان صدر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سابق وزیر اطلاعات شبلی فراز صدر مملکت عارف علوی کو عمران خان کا اہم پیغام پہنچائیں گے۔ دوسری جانب صدر عارف علوی سے وزیر خزانہ کی چند گھنٹوں کی ہونے والی ملاقات سامنے آ گئی۔ اسحاق ڈار کی چند گھنٹوں میں دوسری ملاقات صدر عارف علوی کے سوالات کے جوابات تھے۔ پہلی ملاقات کے بعد صدر عارف علوی نے چند سوالات اسحاق ڈار کو بھیجے تھے۔ ان سوالات میں عمران خان کے خلاف کیسز سے متعلق بھی پوچھا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کیسز پہلے کے ہیں، ہماری طرف سے کچھ نہیں۔ اسحاق ڈار نے بتایا موجودہ معاشی حالات میں فوری انتخابات ممکن نہیں، زر مبادلہ کے ذخائر 1 ماہ اور چند روز کے ہیں جس میں انتخابات ممکن نہیں۔ اسحاق ڈار نے مزید بتایا کہ دہشت گردی کے خلاف دوبارہ بڑا آپریشن بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے رقم چاہیے۔ اگر فوری الیکشن کے لیے گئے تو عالمی مالیاتی ادارے اور دوست ممالک کی امداد رک جائے گی۔ آج کی ویڈیو یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔